علیہ وسلم نے اپنی پاکیزہ زندگی کو اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر پیش فرمایا۔ اچھا یہاں پہ ایک بات اور کہتا چلوں، نبی آئے ہماری ہدایت کے لیے۔ اب مسئلہ یہ ہے ادھر فاران کی چوٹیوں سے آواز آ رہی ہے میں اللہ کا نبی، ادھر قادیان کے جنگلوں میں بھی کوئی بول رہا ہے میں بھی نبی۔ اب ایک عام آدمی کے پاس وہ کیا معیار ہے، وہ کیا یارڈ اسٹک ہے جس سے وہ پہچان سکے کہ یہ سچا ہے یہ سچا نہیں ہے؟ تو علماء نے ہمیں بتایا، وضاحت فرمائی کہ ہمارے دین کا ایک اصول ہے کہ جو سچا نبی ہے وہ معجزہ دکھائے، جھوٹا نبی معجزہ نہیں دکھا سکتا۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ ویسے تو ہم عام بول چال میں لفظ استعمال کرتے ہیں اور اس کا مطلب اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ وہ چیز جو ہماری عقل میں نہ آئے کہ یہ کیسے ہو گیا، جس کے لیے کوئی سائنٹیفک ریزننگ نہ ہو، کوئی عقلی توجیہ نہ ہو، جس کے بارے میں کوئی آدمی سمجھ نہ پائے کہ یہ کیسے ہو گیا، وہ کہتے ہیں کہ جو عقل کو عاجز کر دے وہ معجزہ ہوتا ہے۔ کوئی گاڑی کسی حادثے کا شکار بری طرح تباہ شدہ نظر آئی، دیکھتے ہی لگتا ہے کہ اس میں جو بھی بندہ ہوگا زندہ نہیں بچا ہوگا، لیکن آپ کو پتہ چلا 3 بندے سوار تھے، کسی کو فراغت نہیں ہے، آپ کہیں گے کمانے میں معجزہ ہو گیا۔ بارش برس رہی ہے، آپ نے دیکھا کہ بارش اس طرح برس رہی ہے ایک کھیت پورا سیراب ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ملا ہوا دوسرا کھیت اس پہ ایک قطرہ بھی نہیں ڈالا، آپ کہیں گے کمانے میں معجزہ ہو گیا۔ یعنی جس چیز کی آدمی کے پاس کوئی عقلی توجیہ نہ ہو، جہاں آدمی کی عقل ہار مان لے، گھٹنے ٹیک دے، فہم و فراست وہ ہتھیار ڈال دے، تو وہ معجزہ ہوتا ہے۔ معجزہ نبی کی پہچان ہے۔ کیوں؟ یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے۔ نبی پر ایمان لانا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، کسی کو استثناء تو حاصل نہیں ہے، لفظ تو مشکل ہے لیکن اب تو آپ سمجھ رہے ہیں، ہر ایک کے لیے ضروری ہے نبی پر ایمان لانا، چاہے کوئی عالم ہو یا جاہل ہو، سب کو ایمان لانا ہے۔ کوئی بڑا کا ذہین اور جینیس ہو یا بیچارہ کوئی کون ذہن غبی ہو، سبھی کو ایمان لانا ہے۔ اور نبی کی پہچان بھی ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں عالم یا جاہل ہونے سے فرق نہ پڑے، انتہائی ذہین اور کم عقل ہونے سے فرق نہ پڑے۔ اور یہاں پہ آدمی سوچتا ہے کیسے ممکن ہے کہ کوئی فرق نہ پڑے، سب ایک جیسے ہو؟ یار وہ چیز ہے معجزہ، اس کے سامنے سب برابر ہے، نہ عالم کی عقل میں آتا ہے نہ جاہل کی عقل میں آتا ہے، نہ انتہائی ذہین اور جینیس کی عقل میں آتا ہے، نہ کون ذہن غبی اور کم فہم کی عقل میں آتا ہے، وہ معجزے کے سامنے سب برابر ہے۔ اچھا معجزہ نبی کی پہچان ہے، پہچانیں گے تو کلمہ پڑھیں گے، پہچانیں گے تو ایمان لائیں گے، پہچانیں گے تو ان کے فراوی کو مانیں گے۔ پہچان پہلا مرحلہ ہے، پہچان پہلا قدم ہے، پہلا زینہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ پہچان تو ابتدا ہے نا، یہیں سے گاڑی چلے گی۔ تو نبی کی پہچان معجزے سے ہے۔ پتہ یہ چلا کہ نبی کی نبوت کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے جہاں عقل انسانی کی انتہا ہوتی ہے، کیونکہ معجزہ تو انسان کی عقل میں نہیں آتا، اور معجزے سے نبوت کی ابتدا ہو رہی ہے، اس سے پہچان ہو رہی ہے۔ تو یارو نبوت کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے جہاں عقل انسانی کی انتہا ہوتی ہے، اس لیے نبی کو کبھی اپنی عقل کے ترازو میں مت تولنا، اور نبی کو اپنی فہم و فراست کے پیمانے سے مت ناپنا۔ نعرہ تکبیر! اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا۔ اچھا ہمیں گمراہ کرنے کا ٹھیکہ کس نے لیا؟ ابلیس، شیطان۔ اور وہ واقعہ بھی آپ بخوبی جانتے ہیں، ذرا میں ایک آدھ نکتہ واضح کرنے کے لیے اس کو دہراتا چلوں کہ جب رب کائنات نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، تمام فرشتے سجدہ ہو گئے، ابلیس اکڑا کھڑا رہا۔ رب کائنات نے اس سے سوال کیا، ما منعک الا تسجد اذ امرتک، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جب میں نے تجھے سجدہ کرنے کا حکم دے دیا؟ ماشاءاللہ صادق آباد جیسے شہر میں بیٹھا ہوں اور یہاں پر سب پڑھے لکھے باشعور لوگ موجود ہیں، یہ نقطہ آپ کو ذہن نشین کرنا چاہیے کہ یہ تاریخ عالم کی پہلی عدالت صحیح ہے، پہلا جرم ہوا ہے، پہلا جرم ہوا، مجرم ابلیس ہے، اور انصاف کس کے ہاتھ میں ہے؟
ابلیس حکم مجری کر چکا، نافرمانی کر چکا، رب کا حکم ماننے سے انکار کر چکا، جرم کا ارتکاب کر چکا ہے، لیکن رب کائنات نے فوراً سزا نہیں دی، بلکہ اس سے سوال کیا تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جب میں نے تجھے سجدہ کرنے کا حکم دے دیا؟ یارو رب کائنات نے تاریخ عالم کی پہلی عدالت میں ہمیں پہلا سبق یہ دیا کہ چاہے مجرم ابلیس کیوں نہ ہو اور انصاف کرنے والا میں خود رب کائنات کیوں نہ ہوں، لیکن مجرم کو صفائی کا موقع دیے بغیر سزا نہیں دیتا۔ یہ تاریخ عالم کی پہلی عدالت کا سبق ہے۔ دوسری بات، رب کائنات چونکہ رحمان و رحیم ہے، اس لیے اس نے ابلیس پر بھی اپنی رحمت کا اظہار فرمایا۔ وہ کیسے؟ اللہ نے جو سوال کیا نا، اس سوال میں جواب کی طرف اشارہ کر دیا۔ ہم اردو میں حضرت امیر خسرو کی پہیلیاں ان کو کہہ مکرمیاں کہتے ہیں کہ وہ پہیلی اس طرح پوچھتے ہیں کہ اس میں اگر لفظوں پہ غور کیا جائے تو جواب کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ میں اب وہ اس طرف جاؤں تو بات لمبی دوسری طرف ہو جائے گی۔ بہرحال رب کائنات نے ابلیس سے جو سوال کیا اس میں جواب کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کیسے؟ رب کائنات نے فرمایا کہ اے ابلیس اس خیال میں مت رہنا، یہ مت سوچنا کہ جناب میں تو بڑے عظمتوں والا ہوں، زمین آسمان کا کوئی چپا ایسا نہیں جہاں میں نے سجدہ نہ کیا ہو، اور آدم کی تو ابھی تخلیق ہوئی ہے، اس نے تو ابھی ایک سجدہ بھی نہیں کیا، تو میں ایسا عبادت گزار نہ جانے کتنے ہزاروں سال سے میں عبادت میں مشغول ہوں، تو میں اس کو سجدہ کروں جس کی ابھی تخلیق ہوئی، ایک سجدہ بھی نہیں کیا، یہ میری عظمت کے منافی ہے، تو میں تو سجدہ نہیں کروں گا۔ اس غلط فہمی کا شکار مت رہنا، سجدہ عظمت کی وجہ سے نہیں ہوتا، سجدہ تو میرے حکم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تکبیر۔ آج کریں جدائی سے کریں نہیں، کیا مسجد اقصیٰ کی عظمت میں کمی ہو گئی؟ نہیں، عظمت تو اسی طرح ہے، لیکن آج سجدہ جائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے اللہ کا حکم تھا مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے سجدہ کرو، پھر حکم ہوا کہ نہیں بیت عتیق کی طرف کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کرو، تو سجدہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہوتا ہے، عظمت کی وجہ سے نہیں ہوتا، ورنہ مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے سجدہ کرنا آج بھی جائز ہوتا ہے۔ بلکہ بات ایک ہی بات میں ختم کر دوں اور آگے بڑھوں کہ اللہ کی عظمت میں کبھی کبھی ہو سکتی ہے، ہو ہی نہیں سکتی، لیکن جب طلوع و غروب آفتاب کا وقت ہو، زوال کا ٹائم ہو، کیا اس وقت کوئی نماز پڑھنے کھڑا ہو تو جو اہل علم ہے وہ روکتے ہیں نہیں روکتے؟ کیا معاذ اللہ اللہ کی عظمت میں اس وقت کوئی کمی ہو گئی؟ اللہ کی عظمت میں تو کمی نہیں ہوئی۔ اگر سجدے کی علت عظمت ہوتی تو سجدہ بھی جائز ہوتا، لیکن سجدہ عظمت کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ اب اللہ کا حکم ہے ان اوقات میں مجھے بھی سجدہ مت کرو، تو سجدہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہوتا ہے، عظمت کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے فرمایا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، جب میں نے تجھے سجدے کا حکم دے دیا تھا پھر کس نے روکا تجھے سجدہ کرنے سے؟ اس کو اشارہ دے دیا، لیکن چونکہ اس نے مردود و ملعون ہونا تھا، وہ وہی راگ دیا لاتا ہے، انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر افضل، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا، میں اعلیٰ میں الفا میں برتر، تو نے آدم کو خاک سے بنایا، وہ کمتر وہ ادنا، میں اعلیٰ ہو کر ادنا کو سجدہ کیوں کروں؟ اگر آپ غور فرمائیں تو سوال و جواب تو یہاں بھی ہو سکتے تھے۔ اللہ فرما سکتا تھا کہ بھئی تیرا یہ کہنا کہ تو اعلیٰ چیز سے بنا ہے اس لیے اعلیٰ ہی ہوگا، اور وہ ادنا چیز سے بنا ہے وہ ادنا ہی ہوگا، یہ قاعدہ خالق پر اپلائی نہیں ہوتا۔ میں اگر چاہوں تو ادنا چیز سے اعلیٰ بنا دیتا ہوں، اعلیٰ سے ادنا بنا دیتا ہوں۔ آپ کا تعلق زمین سے ہے، آپ کو پتا ہے زمین سے سبزیاں اگتی ہیں، زمین سے اجناس و اسمار اگتے ہیں، زمین سے ڈرائی فروٹ اگتا ہے، چلغوزے بھی اسی زمین سے مٹی سے اگتے ہیں۔ اب اسی مٹی سے یہ اعلیٰ چیزیں اگی کہ نہیں ہوئی؟ ادنا سے اعلیٰ بنایا اس نے کہ نہیں بنایا؟ جو چاہتا ہے تو ادنا سے اعلیٰ بنا دیتا ہے۔ تو اللہ فرما سکتا تھا کہ میں چاہوں تو ادنا سے اعلیٰ بنا دوں، یہ قاعدہ میرے لیے تو نہیں ہے۔ دوسرا یہ بھی اللہ فرما سکتا تھا، دیکھیے آپ ہی سوچیے ایک انگوٹھی لوہے کی ایک سونے کی، کون سی انگوٹھی قیمتی ہے؟ سونے کی۔ لیکن اگر آپ لوہے کی انگوٹھی میں کوہ نور ہیرا لگا دیں اب کون سی قیمتی ہوگی؟ لوہے کی۔ تو اللہ فرما سکتا تھا کہ تو نے پیکر خاکی کو تو دیکھا ہے، جسد منصری کو تو دیکھا ہے، مٹی کے کتے کو تو دیکھا ہے، لیکن اس کی پیشانی میں کوہ نور نہیں دیکھا۔
تو خاکی سے افضل ہے، لیکن جو نوری ہے وہ تو ناری سے بھی افضل ہے، تو وہ تو سجدہ کیے بیٹھے ہیں، پھر ناری کو کیا اعتراض ہے؟ فرما سکتا نہیں فرمایا۔ رب کائنات نے گویا ہی فرمایا کہ تو کہتا ہے تو آدم سے افضل ہے، اس سے برتر اور بہتر ہے، تو میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اور جو نبی کا گستاخ ہو اس سے بحث مباحثے نہیں ہوتے، اس سے سوال و جواب نہیں ہوتے، اس سے نہیں پوچھا جاتا تو نہیں یہ کس غلط فہمی کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا، نہیں۔ نبی کے لیے، نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کے لیے سنت الہی یہ ہے کہ اس کو کہا جائے تو مردود و ملعون ہے، جنت سے نکل جائے۔ رب کائنات نے جب اس کو جنت سے نکلنے کا حکم دیا تو ظاہر ہے اس کو تب تو چڑھنی تھی کہ مولا ٹھیک ہے، اگر مجھے مہلت ملے میں بھی تیرے بندے کو گمراہ کروں۔ اچھا کتنی مہلت چاہیے؟ اس نے کہا قیامت تک۔ اچھا ٹھیک ہے، قیامت تک کی مہلت میں دیتے ہیں، کیا بات، اور تجھے طاقت اتنی دیتا ہوں کہ تو دلوں میں وسوسے پیدا کر سکے، طاقت اتنی دیتا ہوں کہ تو جسم خون کی طرح گردش کر سکے، طاقت اتنی دیتا ہوں کہ فریب اور مکر کے جال بچھا سکے اور لوگوں کو برگرا سکے، بہکا سکے، لیکن جو میرے ہیں ان پر تیرا داؤ نہیں چلے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ معمولی طاقت ہے جو اللہ نے دی، اللہ نے دی ہے نا طاقت ابلیس کو۔ اچھا کیا خیال ہے ابلیس اللہ کا دوست ہے؟ اللہ کے دوست تو ولی کہلاتے ہیں نا، کہ ابلیس کو کوئی ولی اللہ کہے گا؟ تو ملعون ہے، مردود ہے، راندہ درگاہ ہے، سرکش ہے، باغی ہے، اس کو تو اللہ کا دشمن کہا جا سکتا ہے، دوست تو نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ مکرم، ایک جملہ، میری عادت نہیں ہے جملے بازی کی، لیکن ایک جملہ اگر آپ ذہن نشین کر لیں، میں اس اعتماد اور یقین کے ساتھ بول رہا ہوں کہ پھر آپ بیسیوں کتابوں سے بے نیاز ہو سکتے ہیں۔ صرف اتنا سوچ لیں کہ جس اللہ نے اپنے دشمن کو اتنی طاقت دی ہے، اس نے اپنے دوستوں کو کتنی طاقت دی۔ اللہ کے بندے تھے، اللہ سے نو لگانے والے، وہ مضطرب ہوئے، بے چین ہوئے، پریشان ہوئے، مولا ہم شیطان کے مکر و فریب سے کیسے بچیں گے؟ جو دلوں میں وسوسے پیدا کرے اس سے کیسے بچیں گے؟ جو جسم خون کی طرح گردش کرے اس سے ہم کیسے بچیں گے؟ یہ تو ہمیں جہنم کے ایندھن بنا کے دم دے گا، ہمیں بڑھڑا کے بہکا کے دم دے گا۔ مولا ہمارے لیے تو بڑی فکر کی بات ہو گئی، ہم صراط مستقیم پر کیسے گامزن رہ پائیں گے؟ ان کے اضطراب اور بے چینی کو دیکھ کر رب کائنات نے گویا حرف تسلی بولا قرآن میں اور فرمایا ان قید شیطان کان ضعیفا، شیطان کا داؤ تو کمزور ہے۔ بندے حیران پریشان، مولا شیطان کا داؤ کمزور ہے؟ جو دلوں میں وسوسے پیدا کرے اس کا داؤ کمزور، جو جہنم کے ایندھن بنانے کے لیے برگرا سکے، بہکا سکے، اس کا داؤ کمزور، جو جسم خون کی طرح گردش کر سکے اس کا داؤ کمزور۔ مولا یہ بات تو ہماری سمجھ میں نہیں آئی، اور اگر اس کا داؤ کمزور ہے تو کیوں کہا قرآن میں کہ شیطان سے بچو؟ دشمن بھی ہو اور کمزور بھی ہو، پھر بچنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو اپنے پچھلے بدلے چکائیے، آستینیں چڑھائیے اور پھر جت پڑیے۔ رب کائنات نے جو کچھ فرمایا اس پر ذرا توجہ کیجیے۔ دیکھیے کمزوری اور طاقت، اس کو اردو میں کہتے ہیں یہ امور اعتباری ہیں، امور اضافی ہیں، انگلش میں کہتے ہیں یہ ریلیٹیو ٹرمز ہیں۔ علماء کی طرف اشارہ نہیں، عوام نہ اردو سمجھے نہ انگریزی سمجھے۔ چلیے میں ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک 5 سال کا بچہ ہے، وہ لڑ پڑا 10 سالہ بچے سے، کون طاقتور ہوگا؟ 10 سالہ بچہ۔ یہ 10 سالہ بچہ یہ کہیں الجھ پڑا 20 سالہ جوان سے، اب کون طاقتور ہوگا؟ یہ 20 سالہ جوان نے کبھی 50 آزمائی کر لی گھولو پہلوان سے، اب کون طاقتور ہوگا؟ پتہ ہی چلا کہ کون کمزور ہے کون طاقتور ہے، یہ فیصلہ تو اسی وقت ہو سکتا ہے جب پتا ہو کہ مقابلہ کس سے ہے، حریف کون ہے، مد مقابل کون ہے۔ جب تک حریف اور مد مقابل کا اعتبار نہیں ہوگا، کمزوری اور طاقت کا پتہ نہیں چلے گا کہ امر اعتباری ہے، اعتبار کرنا پڑے گا مقابلہ کس سے ہے۔ اسی طرح بلندی اور پستی ہے، یہ بھی امر اعتباری ہے۔ آپ فرض پر بیٹھے ہیں، آپ نے میرے بزرگوں کی نسبت کے صدقے میں مجھے عزت دی، مجھے منبر پہ بٹھا دیا، اب میں آپ کی نسبت چلیے دیکھنے میں صحیح بلند ہو گیا،
کوئی مسجد کی چھت پہ بیٹھا ہو وہ مجھ سے بھی بلند ہو گیا، کوئی مینار پہ چڑھا ہوا ہو وہ مجھ سے بھی بلند ہو گیا. تو کون بلند ہے کون پست ہے یہ تو تبھی پتہ چلے گا جب معلوم ہو کہ مقابلہ کن کا ہو رہا ہے.